بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. ناظرین، میں روزانہ جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پورے دنیا جہان کے جو معاملات ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. امن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, آزادی کے حوالے سے ہم نے بہت سے پروگرامز کیے, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت سے پروگرامز کیے, ہیلتھ کے حوالے سے بہت سے پروگرام کیے, دنیا کے ساتھ پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں بہت سے پروگرام کیے. میرا دل چاہتا ہے, کیونکہ ہم پنجاب کے, پاکستان کے دل زندہ دلانے لاہور جو ہیں ان کے شہر میں بسنے والے ہیں, اور میرا دل چاہا کہ لاہور کے لوگوں کی اتنی زندہ دلی تمام تر مسائل کے باوجود اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس پہ تو میں ڈسکس کروں گا ہی, لیکن لاہور کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے 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 یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں, ابھی تک حل نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسپیسیفک لاہور بات کروں گا, خواہ وہ قانون کی عملداری ہو, خواہ پولیسنگ ہو لاہور کی, خواہ سیوریج کا نظام ہو, خواہ یہاں پہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس پہ, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں اس پہ, میں صرف اسپیشلی آج لاہور پہ بات کروں گا. اور میرے ساتھ اس پروگرام میں آج شریک ہوں گے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جناب محترم عارف حمید بٹ صاحب, نامزد میئر لاہور ہیں. ویلکم جی, پروگرام میں تشریف لانے پہ ممنون ہوں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ ابو تراب صاحب. یہ مسلم لیگ نون یو کے سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بڑے سرگرم کارکن ہیں مسلم لیگ نواز کے. ویلکم جی, پروگرام میں تشریف لائے, میں بے حد ممنون ہوں آپ کے پروگرام میں شرکت پہ. جناب بٹ صاحب, آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ لاہور میں جو مسائل آج تک موجود ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی نشاندہی کروں. آپ آج خود, ہم روایت توڑتے ہیں, آپ خود لاہور کے مسائل کی پہلے نشاندہی کریں, پھر اس کے حل کی طرف ہم چلتے ہیں. لاہور کے اصل مسائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمسی صاحب, بات یہ ہے کہ لاہور کے مسائل جو ہیں ان میں کافی حد تک تو اپنا فرق پڑ چکا ہے, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہے اپنا پنجاب کے علاوہ لاہور کے اوپر بھی, اور مختلف چیزیں جو ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ اچھائیاں تو ہم کریں گے, میں بیسیکلی مسائل جو ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, کافی فرق پڑ چکا ہے, مگر یہ ہے کہ پھر بھی مسئلے تو زندگی میں رہتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو مسئلے, سب سے پہلے تو ادھر اپنا دیکھیں سیوریج کے مسئلے ہیں, اور پانی جو ہے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی پانی جو ہے وہ صاف پینے کا مہیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. واٹر فلٹر پلانٹ ہونے چاہیے, یہ ایک مسئلہ حل ہونا چاہیے. پھر اپنا لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ ان کو اپنا نوکریاں نہیں ہیں, جابز ملیں. پھر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو گلی محلوں میں جو پہلے ڈسپینسریاں چلتی تھیں اب وہ نہیں ہے, فنکشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا مسئلہ ہے, وہ بھی فنکشنل ہونی چاہیے. تو پھر لوگوں کا کوئی گراؤنڈز, بچوں کے کھیلنے کی جگہ پلے گراؤنڈز ہونی چاہیے. تو میرا مطلب اسی طرح کے کافی معاملات جو ہیں وہ لاہور شہر کے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں قانون کے بھی یہاں پہ عملداری کے مسائل ہیں. قانون کا بھی مسئلہ, لوگ پہلے تو اپنا تھانوں میں جانے پہ, پولیس اسٹیشن جانے پہ ہچکچاتے تھے کہ یار کیسے جائیں, وہاں جو بیہیویئر ہے ابھی بھی ہچکچاتے ہیں, ابھی بھی ہچکچاتے ہیں, مگر پھر بھی فرق کچھ پڑ گیا ہے اس میں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ایک سسٹم کے ساتھ چلائیں, اپنا جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں, ہمارے پاس 13 بندوں کی ٹیم ہے ہر یو سی میں. میں حل کی طرف آؤں گا. ابھی ہم نے مسائل کی نشاندہی کر لی, میں چاہتا ہوں کہ راجہ ابو تراب صاحب کو بھی میں شامل کر لوں. آپ چونکہ یو کے سے ہیں, وہاں ہم یہاں جو آپ کی اپوزیشن کی جماعت ہے, خصوصاً عمران خان صاحب, وہ یو کے کی بہت مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ قانون یہ ہے, وہاں پہ میئر اس طرح سے عملداری کرتا ہے, وہاں پہ پولیس اس طرح سے عملداری کرتا ہے, لوگ گلی محلے کے لیول پہ اس طرح رہتے ہیں, ہیلتھ کا نظام, ایجوکیشن کا نظام, یعنی وہاں کی مثال دیتے ہیں, وہاں کی ایمانداری کی مثال دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسی نظام کو آئیڈل بنا کے چلنا چاہیے بلدیاتی نظام میں؟ اب آپ دیکھیں جو لاہور ہے وہ سیکنڈ بگیسٹ سٹی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, کراچی کے بعد. تو یہ پاکستان کا دل ہے جس طرح آپ نے کہا ہے, اور یہ ایک بہت زیادہ جو سی ہے اہم سٹی ہے.
یہ وہ سٹی ہے جس کو صوبائی دارالحکومت بھی ہے. بالکل یہ وہ سٹی ہے جس کو لوگ سٹی آف گارڈنز کہتے ہیں. ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک ایسی سٹی ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ ہسٹری ہے, کلچر ہے. ہسٹوریکل سٹی ہے. بالکل. میں لاہور کا ہوں نہیں, میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں, لیکن لاہور میں نے ابھی گھر بنایا. کیونکہ مجھے بہت زیادہ لاہور پسند ہے. ٹھیک ہے. اس کا کلچر, اس کے فوڈ, لوگوں کا جو اخلاق ہے, جو یہاں جو کلچر ہے وہ امیزنگ ہے. بالکل بہت زیادہ وہ امیزنگ ہے. تو اگر آپ اسے لندن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ کمپیریزن ہوتی نہیں ہے, بنتا نہیں ہے, وہ بنتا نہیں ہے. یہاں میں انٹرپٹ کروں گا. ناظرین, بڑی خوبصورت بات کر دی راجہ ابو تراب نے, کیونکہ عمران خان صاحب لاہور کو شاید لنڈن کے جیسا بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ لنڈن سے لاہور کی اٹریکشن میں, لاہور کی محبت میں یہاں گھر بنانے آئے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. تمام تر مسائل جن کی ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے باوجود. جی بات کیجیے آپ. تو یہ جس طرح آپ نے ابھی عرض کیا کہ بنتا نہیں ہے. دے آر ٹو کمپلیٹلی ڈفرنٹ سٹیز, ڈفرنٹ سوسائٹیز, کلچر ڈفرنٹ ہے, لباس ڈفرنٹ ہے. تو جو فیلنگ یہاں آتی ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جو سب سے مجھے یہ اتنا ہی ڈفرنٹ ہے جس طرح ایشیا اور یورپ کا ڈفرنس آپ کرتے ہیں. بالکل. یہاں کا جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں کے پھل, ہر چیز, ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. تو میرے نزدیک ان دو سٹیز کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو اگر یہاں کے آپ مسئلے مسائل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ بات اگری کرتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر میں امپروومنٹ آئی ہے, لیکن مسئلے ہیں. کڈنیپنگ ہو رہی ہے بچوں کی, اس ان ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. ان ایکسیپٹیبل, ایبسلیوٹلی رائٹ. ان ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, اور یہ ایشو اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ایک ایسی سٹی ہے, یہ پاکستان کا دل ہے, اور پاکستان کے دل کو اگر چوٹ پہنچے گی تو پورے جسم کو وہ چل ہی نہیں سکے گا. تو یہاں جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مثالی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جی اپنی جگہ پہ موجود, مجھے پاکستان کی محبت نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے بے شک بندہ وہاں پیدا ہوا ہو. مجھے بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ اوورسیز پاکستانی بھی لاہور کے بارے میں بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں. لاہور میں تمام تر مسائل کے باوجود وہ لاہور میں اٹریکشن فیل کرتے ہیں, محبت فیل کرتے ہیں. آپ لاہور کے جو مسائل ہیں, خدا کرے وہ حل ہو جائیں, آپ جب میئر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ پرائرٹیز آپ کی کیا ہوں گی, کہاں سے آپ آغاز کریں گے مسائل کے حل کا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں شمسی صاحب کہ جیسے تراب راجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کی بڑی ہسٹری ہے لاہور کی, تو میرا مطلب ہے کہ ہسٹری بالکل ہے, اور لوگ بھی یہاں پہ محبت کرنے والے ہیں. داتا کی نگری ہے. ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ادھر لوگ آتے ہیں اور سارے لوگ یہاں آ کر سما جاتے ہیں لاہور میں. دیکھیں اس کی آبادی کتنا آگے, میرا اس کی تعداد ہو گئی ہے, اور شہر بھی بڑھ رہا ہے, اور شہر بھی بڑھ رہا ہے. دور دور تک اس کی گجرانوالہ تک, ادھر شیخوپورہ تک, ادھر قصور تک, کافی دور تک اس کی اپنا جو ہے آبادی پھیل گئی, ورث ہو گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں مسئلے بھی ہیں. مسئلوں کا حل یہ ہے کہ جب تک ہم ٹیم سسٹم کے ساتھ نہیں چلیں گے نا. ٹیم سسٹم یہ ہے, کیسے ٹیم سسٹم یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ جو ہمارے ساتھ 13 بندے ٹیم بن گئی ہے ہر یو سی میں. ٹھیک ہے. جب تک وہ دیانتداری سے کام کریں, فعال نہیں ہوں. ہاں جی, ابھی تک فعال نہیں ہوئی ہیں. جب تک اپنا میرا مطلب میئر, ڈپٹی میئر اور بقایا لوگ نہیں بن جاتے تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت فعال ہو جائے گی. وہ بھی وقت قریب آ گیا. ہاں وہ بھی وقت قریب آ گیا ہے کہ انشاءاللہ فنکشنل بھی ہونے والی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا مقصد ہے کہ جب یہ فنکشنل ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 13 بندوں کی ٹیم ہے وہ پورے لاہور میں ہر یو سی میں 13 بندوں کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے. وہ 13 بندوں کو اگر ہم یوٹیلائز کریں اور ان کے ساتھ اور بندے بھی شامل کریں نون لیگ کے جو ہے, جو پارٹی کے ہیں یا جو درد رکھتے ہیں کبھی بہتری ہونی چاہیے, تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ مسئلے حل ہوں گے جو گراس روٹ لیول پہ ہمارے ساتھ
وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. میرا مطلب ایک تو صفائی کا نظام درست ہوگا, ایک یہاں پہ ٹریفک کا نظام, آپ نے دیکھا بازاروں میں کیسے ٹریفک کا ایسا سسٹم ہے کہ کوئی بندہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے. ہاں جی, وہ سارا سسٹم جو ہے جب تک ہم نیت سے نہیں کریں گے وہ حل نہیں ہوگا. نہیں, وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کے لیے جگہیں جو پلان کیا آپ کے پاس, ان کے لیے جو جگہیں ہیں, جو مشہور مارکیٹیں ہیں ان کے ساتھ جو جگہ ہیں وہاں پہ خالی جگہ جو ہاں جی خالی جگہ ہیں, وہاں پہ پارکنگ پلازا بنے, پارکنگ پلازا بنے. ایک تو وہ مسئلہ حل ہوگا. دوسرا صفائی کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو روڈ چلتی ہیں اس کا سسٹم بہتر ہو جائے گا. لوگ پریشان ہیں. تو اس طریقے سے اس سسٹم کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظام کو درست کرنا ہے, یہ درست ہوگا تو ساتھ پولیس کا نظام جو ہے, لوگ جو محلوں میں ہمیں کہتے ہیں کہ جی شکایتیں ہیں, پولیس جو ہے وہ سنتی نہیں ہے, تو میرا مطلب ہم اپنی ٹیمیں لگائیں گے اور ان کے ساتھ میرا مطلب ہے کہ وہ مسئلے مسائل جو ہیں ان کو دیکھیں گے کہ بھئی دیکھیں ہر محلے میں جنرل کونسلر 6 ہے علاقے میں. ٹھیک ہے. وہ 6 جنرل کونسلر جو ہیں وہ شمسی صاحب, ان کی جب ہم ڈیوٹی لگائیں گے وہ اپنے ساتھ بندے لگائیں گے تو ہر محلے کی رپورٹ ہمارے جنرل کونسلر کے پاس موجود ہوگی. ڈیفینیٹلی تمام تر مسائل کی موجود ہوگی, تمام تر مسائل کی. ٹھیک ہے. تمام تر مسائل کی. تو اس کو ہم تمام تر مسائل کو جو ہے اسی نظریے سے لے کر چلیں گے اور ایک ایک اپنا جو ہے جو دشواری ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کو حل کریں گے. اگر آپ کو پینے کا پانی صاف مہیا نہیں ہو رہا وہ مہیا کریں گے. واٹر فلٹر لگوانا پڑا تو وہ لگائیں گے. اگر کسی کو ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو گلی محلوں میں جو ڈسپینسری ہیں اگر وہ فنکشنل نہیں ہیں تو ان کو یو سی لیول پہ فنکشن کیا جائے گا تاکہ وہ ادھر ان کا مسئلہ حل ہو. جو بھی کوئی بندہ پریشان حال ہو اس کو ایمرجنسی کی فوراً ضرورت ہو. اچھا, میں بریک لیتا ہوں, لیکن بریک کے بعد جب آؤں گا ناظرین تو میں یہ پوچھوں گا کہ اس کے لیے فنڈز بھی درکار ہوں گے یقیناً, کیونکہ اگر آپ پولیس کو میٹروپولیٹن پولیس بنانا چاہتے ہیں, میٹروپولیٹن سٹی لاہور کو بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں پولیسنگ کا نظام بھی ویسا ہی ہمیں چاہیے. ہمیں جو پبلک سروس ہے ٹرانسپورٹ وہ بھی ویسی ہی چاہیے. ہمیں اس کے لیے فنڈز بے حد درکار ہوں گے. یہ کہاں سے آئیں گے, کیسے ہوں گے, کیونکہ ہمارے دن فنڈز کی کمی کا شکار رہتے ہیں, خواہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو. بریک کے بعد جب آؤں گا تو یہ سوال لے کے آؤں گا. ویلکم بیک ناظرین. میں فنڈز کے حوالے سے جب بات کر رہا ہوں تو یقیناً بٹ صاحب کے ذہن میں ایز اے میئر بہت سے سوالات بھی آئیں گے, ان کے جوابات بھی یہ لے کے آئیں گے. فنڈ کیسے آئیں گے, کیسے لوگ یہاں پہ ایک اور ہم نے کرنا ہوگا. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے فروغ دینا ہوگا. یہاں پہ جو ہمارا کلچر ہے جس کا تذکرہ راجہ ابو تراب نے کیا ہے اس کو کیسے بچایا جائے, کیونکہ یہ بہت شور مچا ہوا ہے. اورنج لائن ٹرین کے رستے میں جو آ رہے ہیں پرانے جو آثار لاہور کے موجود ہیں اس وقت بڑی اچھی حالت میں موجود ہیں. تاریخی مقامات جو ہیں ان کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچے. بٹ صاحب یہ کس طرح ممکن بنائیں گے آپ؟ وہ تو اس کے اوپر تو کافی میٹنگیں ہیں, اورنج لائن ٹرین والوں کو زیادہ پتہ ہے, میں نے بھی اٹینڈ کی تھی. ٹھیک ہے. ایک تو اس میں یہی تھا کہ وہ کوئی بھی جو ہسٹورک بلڈنگز ہیں ان سے وہ کافی فرق پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. 200 فٹ پہ وہ تو کورٹ نے بھی وہ بن رہی ہے. کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا. ایک تو اس کی وائبریشن جو ہے وہ کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں دے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ اوپر اپنا 12 فٹ کی ہائٹ پہ ہے. پورا لاہور کا وہ جو ہے ویو نظر آئے گا. اچھا, اس کے اوپر سے؟ جی, اس کے اوپر سے ویو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے لاہور کا ایک ویو ہے وہ نظر آئے گا. تو اورنج لائن ٹرین جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے فائدے کی, جیسے میٹرو بس چلی تھی. ٹھیک ہے. تو میٹرو بس نے بھی لوگوں نے کافی کریٹیسائز کیا جو کرنے والے ہیں. تو میٹرو بس بن گئی. اب 2-2.5 لاکھ آدمی جو لاہور شہر میں سفر کر رہا ہے. تو وہ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے یہ جو کام کیے ہیں یہ تو ہسٹری میں زندہ رہنے والے کام ہیں. یہ نام اسی طرح تو زندہ رہتے ہیں ہسٹری میں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ اب اورنج لائن ٹرین کا جب منصوبہ کمپلیٹ ہوگا تو اسی طرح اس کے اوپر لاکھوں آدمی جو ہیں وہ سفر کریں گے. تو وہ لاہور شہر کے لوگوں نے سفر کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو جب وہ سفر کریں گے وہ سہولیات ان کو ملیں گی تو ظاہری بات ہے وہ اپنا اپریشیٹ بھی کریں گے جیسے میٹرو بس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہ سہولتیں ہیں عوام کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہو گیا پنجاب حکومت کے منصوبے. اب مجھے ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں.
میں آپ سوچ لیں میں راجہ ابو تراب سے پوچھتا ہوں کہ ان کو اگر فنڈز کے لیے پرابلمز آتی ہیں تو آپ وہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہوریوں کے لیے آپ یہاں پہ کیا کریں گے؟ کیونکہ یقیناً وہ جو اوورسیز ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں بہت اچھے وہ سیٹلڈ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، ان کے کنیکشنز ہیں وہاں پہ. کس طرح سے آپ میئر لاہور کو پروموٹ بھی کریں گے اور اس مسائل کے حل کے لیے عوام کے لیے مدد بھی کریں گے؟ یہ کس طرح ممکن بنائیں گے؟ میں آپ کو اس کی بگر پکچر بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر ہم کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ فیڈرل حکومت کو دیکھیں تو فیڈرل حکومت کے نیچے سی پیک سائن اینڈ اگریڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کی ہے. ٹھیک. 46 بلین انویسٹ ہو گیا. تو اسی طرح پنجاب حکومت نے بھی اسی طرح ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے تو انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ عارف حمید بٹ صاحب کیونکہ سیم پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں پی ایم اور سی ایم کے، تو یہ بھی ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. تو ہم ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے. جب انویسٹرز کو پتہ چلے گا کہ ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی ہے تو وہ لہٰذا انویسٹمنٹ کریں گے، ضرور کریں گے. ہم اویئرنیس گرو کریں گے، لوگوں کو کنونس کریں گے کہ وہ آ کے تو یہاں جو سا پروجیکٹ لگائیں گے. آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کمیونٹی وہاں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. درست ہے. اس وقت لنڈن لارڈ میئر جو ہے وہ مسلم پاکستانی ہے، وہ مسلم پاکستانی ہے. تو ان کی جو سپورٹ ہے پاکستانیوں سے علاوہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ان کی میجر جو سپورٹ ہے وہ پاکستانیوں سے ہی ہوئی ہے وہاں پہ بھی and we were very much part and parcel of that. ٹھیک ہے. ہم ان کی پارٹی کے ممبر بھی ہیں، ہم نے جو سا ان کو فنڈز بھی ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں، دوستوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیمپین بھی چلائی ہوئی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح جون صاحب بندہ جو اچھا کام کر رہا ہو اس کو کس طرح سپورٹ دی جا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کس طرح اس کو ہم نے پش کرنا ہے تاکہ وہ اپنے جو عزائم ہیں عوام کی بہتری کے لیے ان پہ عمل درآمد کر سکیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا بٹ صاحب، اب آپ کے پاس آئیڈیاز کیا ہیں وہ ذرا بتائیے. پہلے تو ہم آ جائیں قانون کی عملداری کے حوالے سے، پولیسنگ کا نظام آپ لاہور کی حد تک کس طرح بہتر بنا سکیں گے؟ شمسی صاحب بات یہ ہے کہ پولیس کا نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ جذبے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے پاس بھی جذبہ موجود ہے. کیونکہ پیچھے میں نے میٹنگیں ایک دو اٹینڈ کی ہیں، سی سی پی او صاحب جو ہیں وہ کافی ایجوکیٹڈ بندے جو ہیں وہ آگے لا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ آگے ہم لا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کا حصہ بن کر کام کریں گے. انہوں نے کہا ہم ایک ہی ٹیم ہے سسٹم میں، ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے اور آپ نے وردی نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی عوام کے خادم ہیں اور آپ بھی عوام کے خادم ہیں. یعنی یہ اصل بات یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا مطلب ہے کہ پولیس خادم ہے، پولیس خادم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف وردی پہنی ہوئی ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، اور آپ نے وردی نہیں پہنی ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا سسٹم اور ہمارا شعبہ ہم ایک ہی اس کے ہیں حصہ، ایک ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں یہ تو ان کا کہنا ہے نا. نہیں وہ تو سے کہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ جب ان میں یہ جذبہ ہے کہ وہ یہ اس نظریے سے سوچ رہے ہیں کہ عوام کی خدمت دل سے ہونی چاہیے، تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا ادھر اپنا میسیج دیں گے کہ پولیس جو ہے وہ کسی کو نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. یعنی صرف کرمنل کو پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی، عام آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی. ہم نشاندہی کریں گے علاقوں میں. بالکل ٹھیک ہے. کہاں پہ ہیروئن بکتی ہے، کہاں پہ اپنا شراب بکتی ہے، کہاں پہ منشیات فروشی ہوتی ہے، کہاں پہ کیا کیا کام ہوتا ہے. جب ہم سارا ان کو زبردست کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ان کو صحت مند مستقبل نہیں دینا. بالکل ٹھیک. ہم نے ان کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو صحت مند مستقبل دیں. بالکل ٹھیک. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. ہم ان کو اپنا بچوں کو بچانے کے لیے ہم نشاندہی کریں گے پولیس کو کہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کو فوری بند کریں. بالکل. تو جب ہم ان کو نشاندہی کریں گے تو ان کا فرض بنتا ہے ممکن بنائیں گے. اب ہم تھوڑا سا آ جائیں کہ یہاں پہ ہیلتھ کے بھی کوئی بھی شکایت جو ہے اس کو ممکن بنائیں گے، اس کا حل نکالیں. اب فری ڈسپینسری جو ہے جو فعال نہیں ہے،
میں بھی, میرے اندر بھی بڑا جذبہ ہے کام کرنے کا, لیکن وہاں آ کے فل سٹاپ لگ جاتا ہے جب ہمیں نا فنڈز کی جو کمی ہوتی ہے. شمسی صاحب اس میں یہ ہے کہ اب میرے ریل پارک میں ایک ڈسپینسری چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ عوام چلا رہی ہے, وہاں کے لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ چلا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جذبہ موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے, لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جس بندے کے کہنے پہ کر رہے ہیں آیا یہ اس قابل ہے, اس کے پیچھے ہم چلیں اور یہ خدمت خلق ہی ہوگی کہ ہمارا پیسہ جو ہے خرد برد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب ان کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ پیسہ خرد برد نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, تو بے شمار لوگ ادھر موجود ہیں جو فنڈ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. نہیں, اس کا کچھ سسٹم بھی تو بنائیں گے نا آپ ایز اے میئر. میں کہہ رہا ہوں اس سسٹم کیسے بنائیں گے تاکہ وہ ہو آپ کے زیر نگرانی اور لوگوں کا اعتماد بھی ہو, ڈونیشن بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے جائے. ہم اس کو اپنا جو ہے وہ صاف شفاف طریقے کے ساتھ کوئی بندہ ڈپیوٹ کریں گے جس کی نگرانی ہم خود کریں گے. اچھا, ایک یہ وہ پیسہ ہے جو پبلک کی طرف سے لوگ کرنا چاہتے ہیں, دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے, سرکار کی طرف سے جو پیسہ ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ کوئی ایک پیسہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا, وہ اللہ کے اوپر لگے گا, اللہ کے مخلوق کے اوپر لگے گا اور ہم اس سے دعائیں لیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایز اے لارڈ میئر لاہور تھوڑا سا آپ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ کمی نظر آتی ہے؟ یہاں ڈسپینسریز تو محلہ لیول پہ ہو جائیں گی, وہ نزلہ زکام کھانسی بخار درد اس کے لیے ہوں گی. جو میجر بیماریاں ہیں ظاہر ہے آپریشنز ہوتے ہیں, ان کے لیے ہاسپٹلز کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں اس کے باوجود کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز موجود ہیں لیکن ابھی بھی کوئی کمی ہے؟ میں کہتا ہوں ابھی بہت کمی ہے. جب جیسے انسان بڑھ رہے ہیں, اتنی آبادی بڑھ رہی ہے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ہاسپٹل بھی تو اور جو ہیں وہ بننے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیول کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم پنجاب گورنمنٹ سے آپ اصرار کریں گے, پنجاب گورنمنٹ سے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ معاملات جو ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے زیادہ سہولتیں عوام کو کیسے. اب آئیڈیا ہم لیتے ہیں راجہ ابو تراب سے, ٹھیک ہے؟ جی جی, مجھے بتائیے ابو تراب صاحب کہ یہ عزائم ہیں کہ جی یہاں پہ ہم ہیلتھ کو بھی بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں جناب میئر صاحب کے لیے کہ یہ یہاں پہ امپلیمنٹ کریں تو ہیلتھ کا نظام جو ہے یہاں پہ بہتر ہو سکتا ہے, بچہ آنے والا جو ہے وہ صحت مند پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بات میں یہ کروں گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ہیلپ لینی چاہیے, کیونکہ ہیلتھ کے نظام سے پاکستان کافی پیچھے ہے. ٹھیک ہے, اس لیے پیچھے ہے کیونکہ وہ جو ان سے سہولت وہ کس طرح مدد دی جا سکتی ہے پاس نہیں ہے. وہاں سے چیریٹی کے طور پہ بھی مشینری آ سکتی ہے, انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی ہاں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں جس کو کہتے ہیں آپ جو اکوپمنٹ ہے وہ پاکستان میں لیک ہو رہی ہے اس وقت, اس کی کمی ہے. جو نیو جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ابھی تک پاکستان میں لائے نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم بٹ صاحب کی پوری سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہاسپٹلز میں, فری ڈسپینسریز میں. اچھا یہ ہو گیا, اب ہم صاف پانی کی طرف آ جائیں. اب اس کے لیے پلانٹس لگ رہے ہیں جگہ جگہ, پارکس میں میں نے بھی دیکھا ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ لگا رہی ہے اس وقت تک. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ہوم ورک کیا ہے کہ جب آپ چارج لیں گے تو اس وقت کیا کمی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت, کیونکہ پلانٹس بھی لگ رہے ہیں, کیا کمی نظر آ رہی ہے جس کو آپ پورا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ زیادہ تو اس بات کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کس علاقے میں جو فلٹر پلانٹ ہے وہ لگ چکا ہے اور کس علاقے میں نہیں لگ چکا. ٹھیک ہے, جہاں پہ نہیں لگے ہم وہاں پہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اس گیپ کو پورا کریں گے. نہیں, لیکن تھوڑا سا پرابلم ایک اور بھی ہے کہ فلٹریشن پلانٹس تو لگ رہے ہیں جی, لیکن پیچھے سے جو ٹیوبویلز کی کمی ہے, بہت سارے ایریاز میں پانی اویلیبل نہیں. ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, حمزہ صاحب نے کی ہے, 110 ٹیوبویل نئے اور لگ رہے ہیں. تو پہلے بھی کافی ٹیوبویل نئے لگے ہیں. میں نے اپنے علاقے میں ٹیوبویل لگوایا ہے, آپ اگر وزٹ کریں تو 4تھی منزل کے اوپر بھی لوگوں کو پانی بغیر موٹر کے میسر ہے وہاں پہ. بالکل میسر, تو آپ نے لگوا لیا ہے نا, میں کہتا ہوں میسر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جب ہم نے لگوا لی ہے, ہم نے بھی تو لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے یہ کام کیا ہے, کسی سے کچھ لے تو نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ میئر ہوتے ہیں تو پھر آپ پورے منصب پہ ہوں گے
تو ہم نے ہر یوسی کو دیکھنا ہے بالکل کہ کہاں پہ پانی کی کمی ہے, وہ کمی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک بریک ہے, یہ ہمارا ایم ہے کہ ہم کمی نہیں رہنے دیں گے. چھوٹا سا بریک ہے. بریک کے بعد جب آؤں گا, مجھے یہ بات, میں بھی پانی کی کمی کا جو ایریا ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ لوگ شکار ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, وہ شاید جرنلسٹ کو مسیح سمجھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایکسیس ہماری آپ لوگوں تک کی ہوتی ہے, ہم نے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے. اور یقیناً جس طرح کا جذبہ بٹ صاحب کا مجھے نظر آ رہا ہے, راجہ ابو تراب صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اگر اس جذبے سے کام ہوا, اگر نشاندہی یونین کونسل لیول پہ اچھے طریقے سے ہوئی, جہاں ضرورت ہے وہیں پہ وہ ٹویلز لگے, تو یقیناً ہر بندے کو موٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بجلی کی بھی بچت ہوگی. یہ بڑا اہم سوال ہے. بریک کے بعد آؤں گا تو یہ بٹ صاحب سے کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جواد شمسی کوشش پروگرام میں آج لاہور کی بہتری کی کوشش جو ہو رہی ہے اس کو بھی یقیناً آپ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے. ہم دوسرے افیئرز پہ بات تو کرتے ہیں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج لاہور کو میں اپنے جو آئیڈیاز میں جتنا خوبصورت دیکھ رہا ہوں, اگر یہ لوگ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیں تو وہ جنت نظارہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لاہور کے بارے میں, یا لوگوں کے جو مسائل کا حل چاہتے ہیں, وہ یقیناً حل ہو جائیں گے. اچھا, ہاسپٹل کی بھی بات ہو گئی, پانی کے حوالے سے بھی ہم نے نشاندہی کر لی, اور تھوڑا سا یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ جی موٹریں جب اتریں گی تو بل بھی بجلی کا کم ہوگا, بچت ہوگی. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, تعلیمی نظام ہمارا جو یہاں پہ ہے, ایجوکیشن جو ہے یہاں پہ بہت ڈفرنس آ گیا ہے پرائیویٹ ایجوکیشن میں اور ہماری سرکاری تعلیم میں. فیسیں زیادہ ہیں, اور اس کا آپ کیا حل نکالیں گے؟ کیونکہ جب میئر بیٹھا ہوگا تو لوگوں کی پہنچ آپ تک ہوگی, رسائی ہوگی, وہ آپ کو کہیں گے. اس سے پہلے آپ نے کچھ اپنے ذہن میں کچھ ایسے آئیڈیاز بنائیں. جی یہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو سکول ہیں جو ان کے اس میں چلتے ہیں سرپرستی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو اپنا مڈل تک ہے اس کو میٹرک تک کیا جائے, جو جیسی بھی تعلیم کی سہولتیں اس میں بہتر سے بہتر دے سکتے ہیں وہ ہونی چاہیے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیوں کہ کافی سکول ہیں جو کارپوریشن کے زیر انڈر چلتے ہیں, تو وہ بہت سارے ہیں, ان کو اس حساب سے دیکھا نہیں جا رہا. اچھا, اس طرح ان کو پذیرائی نہیں دی. نہیں, میں سمجھتا ہوں ویسے نہیں ان کو پذیرائی مل رہی. اچھا, تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر بہتری لانے کی ضرورت ہے. وہ آپ کس طرح, اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے کیا. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک سکول وزٹ کیا جو کہ جیل روڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. میں نام تو سکول کا میں نہیں لوں گا, لیکن اتنا ضرور مجھے لگا کہ وہاں پہ کام ہوا ہے. میں ہیڈ مسٹریس سے وہاں سے ملا, فری ایجوکیشن بکس مل رہی ہیں وہاں پہ. کیا لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر مت جائیں, یہاں بھی تعلیم اچھی مل رہی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ اگر جھگی میں رہنے والی بچی 1007 نمبر لے سکتی ہے, تو کیا وہاں پڑھنے والے نہیں لے سکتے؟ کیوں والدین اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں, بڑی بڑی فیسیں دے رہے ہیں؟ یہ جو گورنمنٹ کے سکول ہیں اس میں ایک کریکولم کی ضرورت ہے تاکہ جو ان سے اکراس دا بورڈ کریکولم ایگزیکٹلی دا سیم ہو. ادھر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہی امپلیمنٹ کروایا جائے اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی وہی کروایا جائے. بالکل, تو سیم کریکولم ہو, ایوری ون از آن دا سیم پیج, اور ہر کسی کو سیم تعلیم دی جائے, تو میرے خیال سے نظام جو ان سے بیٹر رن کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو آپ کس طرح ممکن بنائیں گے؟ یہ اپنا دیکھیں, یہ تو تجویز آئے گی نا ان کی یہ طرف سے. تجویز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہم خود اپنا جب لے کر جاتے ہیں اپنے کام آگے سے کروانے کے لیے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سکول فلانا جو ہے وہ پرائمری تک ہے, اس کو مڈل کریں, اس کو اپنا کلاسیں کم ہیں اس کو بڑھائیں, اس کی صفائی نہیں. بٹ صاحب انہوں نے کورس کی بات کی ہے, کیونکہ بیسیکلی کورس کی بات کی ہے نا, کیونکہ اگر آپ ڈیفرنٹ 2 کورسز پڑھا رہے ہوں گے, مثال کے طور پہ یہاں پہ سرکاری سکول میں آپ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ لوئر لیول کی ہے, وہاں پہ سٹارٹ سے آپ انگریزی ایجوکیشن نہیں پڑھا رہے, وہ نصاب آپ کا ڈیفرنٹ ہے. یہ ہمارا نصاب جو ہے یہ شروع سے ہی چل رہا ہے, مگر ہم نے اس میں بہتری نہیں کی. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, اصل بہتری کی ضرورت ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن, اس میں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے اس میں بھی شامل کریں. بالکل ٹھیک ہے, اس کو اس دائرے میں لے کر. وہ کس طرح ممکن بنائیں گے آپ؟ وہ میرا مطلب اس میں ممکن ہے جو ٹیچرز ہیں وہ ویسے ادھر لے کر آئے جائیں ان اداروں میں, تاکہ وہ اس لیول کی ایجوکیشن, ہاں جی
ظاہری بات ہے. وہ ہم ایک ٹیم کریٹ کر سکتے ہیں اور وہ ٹیم کمیٹی کے بیس کے اوپر ایک میٹنگ کر سکتی ہے ہر ٹرم میں, اور وہ جو کریکولم ہے وہ اکراس دا بورڈ سلولی ہم جو سے امپلیمنٹ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اوور دا ایئرز وہ کیا ہوگا کہ اکراس دا بورڈ جو ٹیچنگ ہوگی وہ سیم ہوگی, جو اسٹینڈرڈ آف ٹیچنگ ہے وہ ریز ہو جائے گا. جو اسکول کے ٹیچرز ہوں گے ہم ان کو ویٹ کیا کریں گے, ان کے انٹرویوز جو ہیں پراپر طریقے سے ہونے چاہیے, اور ان کو ایک کلیکٹیو باڈی, ایک ہی ان کی باڈی ہونی چاہیے جہاں ان کا یعنی جو کیئر ٹیکر باڈی ہو وہ ایک ہی ہو, دونوں سائڈز کی, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہی دیکھے اور سرکاری اسکولوں کو بھی وہی دیکھے, گورنمنٹ سیکٹر کو بھی وہی دیکھے. اچھا یہ اب ممکن تو آپ نے بنانا نا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہر چیز ہے, کون سی چیز ہے دنیا میں جو ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے نیت کی اس کے لیے ول چاہیے, وہ ہمارے اندر نیت موجود ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے ہمارا ایجنڈا ہے مخلوق خدا کی خدمت, جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہاں پر ثابت کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کو کہا تھا کہ ہم پیرس بنائیں گے, تو انشاءاللہ اس کو پیرس بنا کے ثابت کریں گے. اور تعلیم بھی اسی معیار کی انشاءاللہ. دیکھیں ہم جذبے کے ساتھ ان لوگوں کو لائیں گے جو اس معیار کی تعلیم کو انٹروڈیوس کروائیں گے اس میں. ٹھیک. اچھا, اس میں مجھے تھوڑا اور بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آج کل لاہور میں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑا ہوا ہے, اس کے باوجود کہ ٹرکی لیول کی آپ نے وہ ایک فورس بھی بنائی ہے یہاں پہ, ڈولفن, وہ کام کر رہی ہے, اس کے باوجود یہاں پہ اسٹریٹ کرائم موجود ہے, موبائل بھی چھن رہے ہیں, لوکل ڈکیتیز بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ جب ڈولفن فورس کے 6 موٹر سائیکل سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ بجائے ان لوگوں کو پکڑنے کے جو اغوا کار ہیں, جو چھینتے ہیں لوگوں سے, موبائل سنیچنگ کرتے ہیں یا رازنی کرتے ہیں, ان کو پکڑنے کی بجائے یہ لگے ہوتے ہیں گاڑیوں کو چیک کرنے. اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ذرا مجھے سمجھا دیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹریفک پولیس موجود ہے. راجہ صاحب ذرا یہ مجھے تھوڑا, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی تنقیدی بھی آپ جائزہ لیں کہ آپ کے پاس ٹریفک پولیس موجود ہے, وہ یہ کام کر رہی ہے. مجھے بتائیں کہ ڈولفن فورس اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے بنی تھی یا گاڑیوں کے لائسنس دیکھنے کے لیے بنی تھی یا گاڑیوں کے ڈاکومنٹس چیک کرنے کے لیے؟ اگین وہی بات ہے کہ ان کے اوپر ایک سسٹم ہونا چاہیے جو باقاعدہ ان کو چیک کرتا ہے, جو ان سے رپورٹ لیتا ہے. ایک فیڈ بیک سسٹم ہونا چاہیے. آپ کا آئی جی ہے, آپ کا ایڈیشنل آئی جی ہے, آپ کا یہاں پہ لوکل پولیس ڈی ایس پی ہے, ایس ایس پی ہے, اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے نا. وہ تو ہے, لیکن وہ رپورٹ جو ان سے ہے وہ آنی چاہیے. جو ہر ادارہ ہے اس کو رپورٹ سبمٹ کرنی چاہیے کہ انہوں نے ان کے ٹارگٹس کیا ہیں, ان ٹارگٹس کے اوپر انہوں نے اچیومنٹ کیا کی ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں آئیڈیل قسم کی, بالکل یہ ہونا چاہیے. لیکن بٹ صاحب اگر یہ ہونا چاہیے تو میئر لاہور, لارڈ میئر لاہور اس کو کیسے ممکن بنائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا, ایس ایس پی کو کر دی, ڈی ایس پی کو کر دی, یا اوپر ایس پی کو کر دی, کیونکہ وہ کیا نام تھا ان کا, میں چاہوں گا کہ ان کو بھی آج پروگرام میں شامل کر لیں, جنہوں نے آپ کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا فادر آف سٹی کے نام سے, خواجہ پرویز صاحب, خواجہ پرویز مرحوم. تو اگر وہ لاہور کے میئر کو فادر آف سٹی کہتے ہیں تو فادر آف سٹی کو تو ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. جی انشاءاللہ. میں یہی کہنا لگا ہوں کہ دیکھیں, ایک شکایت ہوتی ہے عوام کرتی ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس شکایت کا ازالہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم الیکٹڈ بندے ہیں, ہم نے ووٹ لیے ہیں لوگوں سے, گلی محلوں میں اپنا جا کے دروازے کھٹکھٹا کے ان سے ووٹ لیے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم الیکٹڈ بندے شکایت کریں گے تو انشاءاللہ سنوائی ہوگی, اور دیکھیں گے کہ وہ کام کیسے رہ جاتا ہے, پولیس کیوں نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. اپنے علاقوں میں یہ ڈیوٹی لگائیں گے, جس کا کام ہے وہ کرے گا, اس کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ ریت پڑی ہوئی ہے کہ تنخواہیں, بونس, سب چیز مل جائے اور کام کرنے کے عادی نہیں ہے. تھوڑا سا کیونکہ 2 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام کے, میں چاہوں گا کہ آخری سیشن چل رہا ہے, مجھے اتنا بتائیے کہ یہاں پہ سیوریج کا نظام, بارش ہوتی ہے تو لکشمی چوک ڈوب جاتا ہے, اس طرح گھنٹوں پانی نہیں نکلتا. آپ نے لکشمی چوک کو, وہ بھی لکشمی چوک دیکھا ہوگا, جب ادھر سے ٹانگا جاتا تھا تو ٹانگا ہی ڈوب جاتا تھا. اب وہ پوزیشن نہیں ہے. اچھا, میرا مطلب ہے میں چاہتا ہوں مزید آپ بہتر کریں. نہیں, وہ کتنی بہتر ہو گئی ہے. اب اورنج ٹرین کے ساتھ بھی اپنا
सिवरेज सिस्टम का निज़ाम और बेहतर हुआ है, इससे और ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, यानी हाँ जी। और आपके ज़हन में और भी कुछ है कि नई लाइनें भी बिछाएंगे आप? ज़ाहिरी बात है, ये सिस्टम तो पुराना है ना, जब से पाकिस्तान चला आ रहा है उस वक्त से ये पुराना सिस्टम चल रहा है। अच्छा, तो इसको नए निज़ाम के साथ देंगे ताकि लोगों को सहूलत मिले। राजा अबू तुराब साहब, मैं चाहूँगा कि आप एक फ्यू सेकेंड्स का मैसेज आप दें लाहौरियों के लिए आज, क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तानियों को देते हैं, लाहौरियों के लिए। लाहौरियों के लिए यही मैसेज है कि हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारे भाई आरिफ हमीद भट्ट साहब लॉर्ड मेयर बन जाए और ये बड़ी दिलजमी से इंशाल्लाह काम करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भट्ट साहब, एक लास्ट वर्ड। मैं बस यही कहूँगा कि जो काम किसी का है ना, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसको खुदा के लिए दयानतदारी से अंजाम दें। पाकिस्तान में कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल नहीं हो सकता, सारे मसले। बहुत बहुत शुक्रिया राजा अबू तुराब साहब, जनाब मोहतरम आरिफ हमीद भट्ट साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी नामजद मेयर लाहौर की और अबू तुराब साहब जो यूके से मुस्लिम लीग नवाज से हैं। यकीनन ये ख्वाब जो हम आज के प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, इनको शर्मिंदा ताबीर अगर आरिफ हमीद भट्ट साहब करेंगे तो यकीनन ये तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे। तारीख़ में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए नेक नाम लोगों के साथ लाहौर के मसाइल का हल करें, यही आज के प्रोग्राम में अपील है। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।